أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مخارج کے مرحلے سے نکل آئے ہیں اور ہم اب حروف کے احکام و اوصاف اور تجوید کے دیگر قواعد کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے. وعلیکم السلام. تو اس سلسلے میں ہماری بحث آج کچھ اہم نکات سے شروع ہو جائے گی. تو ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ پہلا نقطہ قرآن کے اندر حروف مقطعات لکھے گئے ہیں کہیں کہیں. حروف مقطعات جیسے الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف الف لام را وغیرہ وغیرہ. جہاں جہاں بھی قاعدہ یہ ہے تجوید کا کہ جہاں جہاں بھی قرآن کے اندر یہ حروف مقطعات موجود ہیں، ان حروف مقطعات کو اپنے عربی نام سے پورے کا پورا پڑھنا لازمی ہے. یاسین ہے تو یس نہیں پڑھیں گے بلکہ یا الگ پڑھیں گے، سین الگ پڑھیں گے. سب کے سب حروف مقطعات الگ الگ پڑھنے ہیں اور الگ الگ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عربی نام سے پڑھنے ہیں. اردو نام سے نہیں پڑھنے، فارسی نام سے نہیں پڑھنے، کسی اور نام سے نہیں پڑھنے ہیں، صرف عربی کے نام سے پڑھنے اور عربی کے نام سے الگ الگ پڑھنے ہیں. مقطعات ایک دوسرے جدا گانا اور پھر ایک ساتھ لکھے ہوئے. مثال کے طور پر یہ ایک سورہ کے اندر حروف مقطعات کچھ پہلے آتے ہیں ابتدا میں. مثال کے طور پر اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اور یہ. اب ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ کاف ہے تو ہم کاف پڑھیں گے، یہ ہا ہے تو ہا پڑھیں گے، یا ہے تو یا پڑھیں گے، عین عین پڑھیں گے، صاد صاد پڑھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لہذا ہم پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد. ہا کے اوپر یوں دکھا کے کہ یہ ہا ہے، یا کے اوپر کھڑی زبر دکھا کے کہ یہ یا ہے، عین کے اوپر مد لین کے لیے مد ہوگی، صاد کے اوپر بھی ایک مد لازم ہوگی کیونکہ صاد کا آخری حرف جو دال ہے صاد الف دال، صاد الف دال چونکہ ساکن ہو جائے گا
الف کے بعد صاد کے الف کے بعد صاد الف دال. تو یہ صاد جو ہے یہ اصل میں لفظ ہے صاد، یہ لفظ ہے صاد. جب ہم یہ پڑھیں گے تو صاد پہ زبر، الف حرف مدی اور دال ساکن ہو جائے گا، اور دال چونکہ ساکن ہو جائے گا اس لیے اس میں مد آئے گی. اسی طرح یہاں مد ہوگی، یہاں بھی مد ہوگی، یہاں مد کے بجائے کھڑی زبر ہوگی، اور یہ اس کو زبر خنجری بھی کہتے ہیں، زبر خنجری. اور یہ یا الف خنجری، الف خنجری یا کھڑی زبر، اور کاف کے اوپر بھی مد. تو آپ اس کو لکھا ہوا دیکھیں گے ایسے قرآن کے اندر. تو لہٰذا اس کو پڑھا بھی جائے گا ایسے ہی، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسے پڑھا جائے گا. اور ایسے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عربی نام سے الگ الگ پڑھنے ہیں ایک ایک کر کے. تو اس طرح سے حروف مقطعات ہر جگہ اسی قاعدے کے تحت پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے کہ یعنی نمبر 1 اپنے عربی نام کے ساتھ، نمبر 2 ملا کے نہیں بلکہ الگ الگ حروف کو الگ الگ پرونونس کرنا ہوگا اپنے مخرج کے ساتھ. جو ان کا مخرج ہے اس میں ان مخرج کے صاد کے اندر صاد ہے تو صاد پڑھی جائے گی. الف مدی ہے تو الف مدی 2 حرکات کے برابر پڑھی جائے گی، لیکن چونکہ دال آگے ساکن ہے اس لیے 2 حرکات کے بجائے 4 سے 6 حرکات میں تبدیل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ مد لازم بن جائے گا. تو بہرحال اس طرح سے حروف مقطعات پڑھنا یہ پہلا نقطہ ہے. اور دوسرا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ عربی میں جو حروف ہیں ان حروف میں کئی ایک حروف ہیں جن میں الف کے بعد حمزہ ہے. جیسے با یوں لکھی جائے گی، با اور حمزہ یوں لکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ با. اسی طرح تھا، اسی طرح تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہاں، اس کے ساتھ ہی خا، اس کے بعد را، اس کے بعد زا، اس کے بعد طا، پھر زا، اس کے بعد ہا، اور اس کے بعد یا. کتنے حرف ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سب کے سب حروف جو ہیں ان حروف میں ان کے نام کے اندر آخر پہ حمزہ ہے. با، تا، سا، ہا، خا، را، زا، طا، زا، خا اور یا. آخر پہ حمزہ ہے، یہ حمزہ. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ پڑھتے ہوئے یہ حمزہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا. لہذا یہ حمزہ پڑھا نہیں جائے گا. جب ان حروف کو پڑھیں گے کہیں بھی الگ سے یا ان کا نام لیں گے جیسے حروف مقطعات میں، تو ہا پڑھنی ہے تو ہا نہیں کریں گے، ہا پڑھیں گے حمزے کے بغیر. یہ حمزے سب کے سب ہر حرف کا حمزہ لکھا ہوا ہے. جب آپ کہیں لکھیں گے تو لکھیں گے لیکن پڑھنے میں یہ نہیں آتے، یہ پڑھے نہیں جاتے. یعنی جب آواز الف مدی کے ساتھ پڑھیں گے با تو الف مدی کٹ جائے گی اور حمزہ جو ہے اس طرف آپ کی صدا نہیں نکلے گی، آگے والے حمزے کی صدا نہیں نکلے گی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، بہت بسیط مسئلہ ہے. حروف کے نام، عربی نام جن میں آخر پر الف کے بعد حمزہ ہے تو الف کے ساتھ حرف پڑھا جائے گا، لیکن حمزہ اگرچہ لکھنے میں ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ دوسرا قاعدہ. اور پھر تیسرا قاعدہ ہے
कुछ हरूफ हैं, उन हरूफ को हम हरूफ मुत्तसिला कहते हैं, हरूफ मुत्तसिला। और कुछ हरूफ हैं जिनको हम हरूफ मुनफसिला कहते हैं। जो हरूफ मुनफसिला हैं, तो हरूफ मुनफसिला की खासियत ये है कि इनमें इन्फिसाल होता है, इत्तिसाल नहीं होता, इत्तिसाल नहीं होता, बीच में कट जाते हैं, अलग जाते हैं, हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम रा से कोई हरफ लिखना चाहेंगे और पहले जब रा से, मिसाल के तौर पर राज, क्या हम ये अलिफ रा के साथ मिला सकते हैं? जैसे बा के साथ हम लिखेंगे बाज, बा के साथ अलिफ लिख लिया, क्या रा के साथ लिखा जाएगा? नहीं। ऐसे हरफ को जो पहले अगर आए, किसी लफ्ज़ के पहले आ जाए, तो अगले दूसरे हरफ के साथ वो लिखा नहीं जाता है, वो अलग रहता है। तो ये जो अलग रहता है इनको हरूफ मुनफसिला कहते हैं। ये हरूफ मुनफसिला कौन से हैं? ये हरूफ मुनफसिला, इसकी अगर आप ये लफ्ज़ याद रखेंगे तो उससे आपको याद रहेगा कौन सा हरफ है। इसके लिए आप लफ्ज़ याद रखें, ज़ू दराज, ज़ू दराज, दो और दो 6 हरूफ, समझे? 6 हरूफ हैं। एक है दाल, एक है वाव, एक है दाल, एक है रा, एक है अलिफ और एक है जा। इनको मैंने कहा कि इनका नाम है हरूफ मुनफसिला, हरूफ मुनफसिला। हरूफ मुनफसिला, हरूफ मुनफसिला इनका नाम है। हरूफ मुनफसिला। और इनके मुकाबले में बाकी जो 22 हरूफ रहते हैं, 22, ये 6 बन के मिला के 28 बन जाएंगे, और ये 28 में से काट के बाकी रह जाएंगे 22 हरूफ। और वो जो 22 हरूफ होंगे उनको हरूफ मुत्तसिला कहते हैं। मुत्तसिला यानी उनमें इत्तिसाल हो जाता है। मुत्तसिला, पहला हरफ आएगा, किसी दूसरे हरफ के साथ मिला के लिखना चाहेंगे तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ ये वाले हरूफ जो हैं, दाल, वाव, दाल, रा, अलिफ, जा, ये नहीं मिल जाते हैं अगले वाले हरफ के। हालांकि बाद वाले हरफ के साथ आखिर पे मिल जाते हैं, लेकिन इब्तिदा में नहीं मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे तलदलुद, तलदलुद, लाम के बाद दाल मिल गया, ठीक है नहीं? इसी तरह वाव है, वाव है, अफवा या अफू या फू, फा के साथ मिल गया आखिर पे। इसी तरह हर कोई हरफ आखिर पे मिल जाता है, लेकिन इब्तिदा में नहीं मिल जाता है। जो इब्तिदा में नहीं मिलता है, आखिर पर मिले तो मिले, लेकिन इब्तिदा में नहीं मिलता है, तो ऐसे हरूफ का नाम हरूफ मुनफसिला है। मुनफसिला यानी इनमें इत्तिसाल नहीं होता, इन्फिसाल होता है, जुदा रहते हैं, अलग रहते हैं। अपनी डेढ़ इनकी मस्जिद अलग से बनाते हैं, मिलते नहीं है इब्तिदा में, आखिर पे बाद में मिलते हैं। तो उनके बजाय ये हरूफ मुत्तसिला, मुत्तसिला 22 इनकी तादाद, ये हरूफ मुत्तसिला कहते हैं कि ये मिल जाते हैं, इब्तिदा में भी मिल जाते हैं और आखिर पर भी मिल जाते हैं। लेकिन ये वाले हरूफ, पहले वाले ये हरूफ, ये इत्तिसाल को कबूल नहीं करते, या आगे वाले हरफ के साथ मिलना कबूल नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए इनको हरूफ मुनफसिला कहते हैं। और बाकी 22 हरूफ जो रह जाते हैं वो इब्तिदा में मिल जाते हैं, आखिर पर भी मिल जाते हैं, इसलिए उनको हरूफ मुत्तसिला, मुत्तसिला मिलने वाले हरूफ, इत्तिसाल जिनमें कायम होता है, इत्तिसाल जिनमें पैदा हो जाता है, तो इसलिए इनको हरूफ मुत्तसिला कहते हैं। ये रही तीसरी बात।
اور چوتھی بات حروف علت کی ہے. چوتھی بات حروف علت. تا ایسے بھی لکھی جاتی ہے حروف علت. علت کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سبب ہوتا ہے. ایک معنی اس کی علت کے. دوسری علت کے معنی ہے کوئی علیل ہوگا، علیل بیمار ہوگا، ہم کہتے ہیں اس کو یہ علت ہے. علت یعنی بیماری، کمزوری، نقص یا کچھ نہ کچھ ایسا علت. تو یہ 3 حروف ہیں، جیسا ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں مخارج کے دوران. 3 حروف ہیں جن حروف کی کچھ خاصیتیں ہیں، اور ان میں ایک واو ہے، ایک واو ہے، ایک الف ہے، ایک یا ہے. ان کے مخارج جو بھی ہوں، لیکن ایک ان کا جو بولنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مدی ہیں. جب حروف مدی ہوں گے تو ان کا مخرج اپنا مخرج نہیں ہوتا، دوسرا مخرج آ جاتا ہے. جیسے فا کے ساتھ وا ملے گا، پہلے پیش آئے گا فو. الف کے ساتھ با ملے گا، پہلے زبر آئے گا تو با پڑھا جائے گا. یا سے پہلے جو حرف ہوگا اس میں کسرہ آ جائے، زیر آ جائے گا. تو مثال کے طور پر تھا یا کے ساتھ زیر تی پڑھا جائے گا. تو پیش کے ساتھ واو، یعنی واو کی مناسبت ہے پیش کے ساتھ، الف کی مناسبت ہے زبر کے ساتھ، اور یا کی مناسبت ہے کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ. پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ضمہ ضمہ. واو ضمہ کے بعد آتا ہے. الف جو ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں، فتحہ، فتحہ کے ساتھ الف. اور یا جو ہے یہ کسرہ کے ساتھ، ضمہ، فتحہ اور کسرہ. واو سے پہلے ضمہ ہوگا، الف سے پہلے فتح ہوگا، یا سے پہلے کسرہ ہوگا. جو بھی حرف ہوگا اس پہ یہ حرکتیں ہوں گی. یا تو حرکت ضمہ کی ہوگی یعنی پیش، یا تو فتح کی ہوگی یعنی زبر، یا تو کسرہ کی ہوگی یعنی زیر. تو یہ جب ان کے پہلے والے حرف پر یہ حرکتیں آئیں گی، اس کے بعد یہ حروف علت آئیں گے تو یہ حروف مدی بن جاتے ہیں. حروف مدی کا مطلب جوف فم سے نکلتے ہیں. جوف میں نے خالی جگہ، کہیں کسی خاص مقام سے نہیں نکلتے ہیں. مثال کے طور پر فو، کسی جگہ سے نہیں نکلا بلکہ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آواز او کر کے نکلی. اور اس میں با، کھلے کا کھلا منہ تو الف مدی بن گیا. اور زیر پہلے ہو اس کے بعد یا ہو تو اس وقت ای، منہ میں کوئی اور کہیں سے زبان ادھر ادھر نہیں جاتی ہے، دانتوں سے نہیں ملتے ہیں، مسوڑوں کے ساتھ کوئی چیز نہیں ملتی ہے، بلکہ کھلا رہتا ہے منہ. اس کو جوف کہتے ہیں، جوف، ویکیوم آف دا ماؤتھ. جوف، ویکیوم، جوف الفم، جیسے جوف الحلق ہے اسی طرح جوف الفم ہے. تو جوف الفم سے یہ 3 حروف مدی نکلتے ہیں، یہ حروف علت ہے. دوسری وجہ ان کو حروف علت کہنے کی یہ ہے، یہ ایک وجہ ہے، ایک بات ہے. دوسری بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بیمار سمجھا جاتا ہے. بیمار کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ جب کوئی بیمار ہوگا تو وہ جب کر رہتا ہے درد سے کر رہتے ہوئے یہی آواز نکلتا ہے، وائی، ہے نا، وائی. لگتا ہے سجاد صاحب کو بہت پریکٹس ہے اس بات کی، وائی کرنے کی. خدا بچائے ان کو بھی، آپ کو بھی. تو اس لیے بھی ان کو حروف علت کہتے ہیں کہ بیماری میں یہ آواز نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز بالکل عمومی چیز ہے، یہ کوئی اصطلاحی مسئلہ نہیں ہے، کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے. علمی مسئلہ کچھ اور ہے، اور وہ تیسرا
اور وہ تیسرا علمی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو حروف علت اس لیے کہتے ہیں، عیب دار ہے، نقص دار ہے، ان میں نقص ہے، ان میں عیب ہے. اور وہ عیب کیا ہے؟ باقی سبھی حروف ہر حالت میں قائم رہتے ہیں، جو ہے سو ہیں، لیکن یہ حروف کہیں کہیں گر جاتے ہیں، کہیں کہیں گر جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہیں گے ایک فعل ہے یہجعون، یہجعون، یہجعون ایک فعل ہے. اگر اس سے پہلے مثال کے طور پر ہم ان لگا دیں گے، ان سے اگلے حرف پر زبر پڑ جاتا ہے، لیکن یہاں کیا ہو جائے گا؟ یہاں ایک پرابلم ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ نون گر جائے گا، واو نہیں گرے گا، واو گرے گا نہیں، نون کو گرا دے گا. اور نون کو گرانے کے بعد اس کے بجائے یہاں الف لگ جائے گا، این یہجعو. آپ سمجھ رہے کہ یعنی تبدیلی لاتے ہیں الفاظ میں، یا خود ہی گر جاتے ہیں یا دوسرے کو گراتے ہیں. ایک باب ہے، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے سر میں، آپ اس کو باب آلال کہتے ہیں، آلال. اور اس صورت میں ایک اور جب چیز ہوتی رہتی ہے، کبھی واو تبدیل ہو جاتا ہے الف میں، اور الف تبدیل ہو جاتا ہے یا میں، یا تبدیل ہو جاتا ہے کسی اور چیز میں، ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اپنی اصلی شکل پر قائم نہیں رہتا. تو اس میں یہ پرابلمس ہیں ان حروف کے اندر. انہی پرابلمس کی وجہ سے اصلاً ان کو حروف علہ کہتے ہیں، حروف علہ. ان کے بجائے جو باقی حروف ہیں، 25 حروف باقی بچ گئے نا، ان 25 حروف کو یہ علہ، علہ یعنی بیماری والے، اور وہ 25 حروف کو کہتے ہیں حروف الصحیحہ، یعنی وہ صحت مند ہے. یہ والے 3 صحت مند نہیں ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں. اور چوتھی چیز ان میں یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حمزے کی سواری کے لیے. آپ کو بتایا، میں نے آپ سے کہا تھا حمزہ خود بخود کھڑا نہیں رہ سکتا، حمزے کو سواری چاہیے، ایک کرسی چاہیے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں، خود بخود کھڑے نہیں رہ سکتے. حمزہ کھڑا نہیں رہ سکتا، حمزہ کو کرسی چاہیے، حمزہ کو سواری چاہیے. اور عام طور پر وہ سواری کون ہے؟ وہ یہی 3 حروف بنتے ہیں. جیسے ہم نے لکھنا تھا اس بچے کا نام یہ ہے حمزہ، مؤمن لکھنا ہے، میم حمزہ پیش مو، میم نون زیر من بنے گا مؤمن. واو تو ہے ہی نہیں اصل میں حمزہ ہے، لیکن حمزہ خود بخود اکیلا کھڑا نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو سواری چاہیے، تو واو نے اپنے آپ کو پیش کیا. آپ سمجھ کہ نہیں؟ تو واو کے اوپر حمزہ کھڑا ہو کے سوار ہو گیا اور اپنی جگہ سنبھالی اور اپنا کام کیا. اب اسے حمزہ سے کہیں گے آپ خود کیوں نہیں آپ رہ سکتے ہیں؟ وہ کہے گا مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا اسی طرح مثال کے طور پر ایک لفظ ہے عربی میں، ایک ہے شان، ایک حرف ہے شان. یہ شین زبر اور پھر الف اور پھر نون، یہ شان ہے. یہ الف جو ہے یہ حرف مدی ہے، شان. لیکن ہمیں شان نہیں پڑھنا ہے جیسے سورہ الرحمن ہے، ہمیں پڑھنا ہے شان، شان، شان. تو الف پیش کرے گا اپنے آپ کو مد کے لیے، الف پیش کرے گا حمزے کو سواری دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا، اور حمزہ اس کے اوپر سوار ہو جائے گا اور اپنا کام کرے گا. اسی طرح دوسرا ایک اور حرف ہے، وہ حرف ہے کنویں کا نام، بئرون، بئرون کنواں، کنواں. کنویں کے لیے عربی لفظ ہے بئرون. اب با کے بعد حمزہ ڈالنا ہے اور را، اب اس حمزہ کو کہاں رکھیں گے؟ تو اس کے لیے یہ یا اپنے آپ کو پیش کر دے. یہ اصل میں یہاں یا ہے،
اس کے یہ دو نقطے ختم کرتے ہیں اور اوپر سے حمزہ لگاتے ہیں تو یا والی جگہ پر حمزہ بیٹھتا ہے آرام سے اور اپنا کام کرتے ہیں۔ تو 3 جگہ پر اس میں واو پہ حمزے کو اس نے سنبھال لیا، شان میں الف نے حمزے کو سنبھال لیا، اور بئر میں یا نے حمزہ کو سنبھال لیا۔ گویا یہ تینوں حروف اپنے آپ کو حمزے کی سواری کے لیے پیش کرتے ہیں، حمزے کی کرسی بنتے ہیں، اور کرسی پہ حمزہ بیٹھ کے اپنا مقام سنبھالتا ہے۔ ان کو حروف علت کہتے ہیں، اور حروف علت کے مقابلے میں حروف صحیحہ، یہ اگر 3 ہیں تو واقعی حروف صحیحہ کتنے ہیں؟ اگر یہ 3 ہیں باقی حروف صحیحہ ہیں، حروف صحیحہ یعنی صحیح حروف، سالم حروف، تندرست حروف، بیمار نہیں ہے، تو وہ کتنے باقی بچتے ہیں؟ 25۔ باقی 25 حروف صحیحہ ہیں، حروف صحیحہ اگر ہم اردو یا فارسی میں پڑھیں لکھیں، لیکن عربی میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے حروف صحیحہ۔ جب عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی طریقہ اپنانا چاہیے، تو ہم اس کو حروف صحیحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ حروف صحیحہ اس طرح پڑھیں گے، حروف صحیحہ تشدید کے ساتھ آئے گا، حروف صحیحہ۔ یہ تا جو ہے یہ پڑھنے میں ہا بن جاتی ہے، ابھی پڑھیں گے یہ بھی، کیوں جی سمجھ لیے؟ حروف العلہ، یہ حروف العلہ، اس کو ہم پڑھیں گے اب حروف علہ نہیں بلکہ حروف العلہ، حروف العلہ، لام پہ تشدید ہے، حروف العلہ، حروف الصحیحہ۔ 3 اور 25، 3 ایک قسم کے، ایک خاصیت کے، ان کی خاصیت جدا گانا، اور 25 کی خاصیت دوسری، وہ صحت مند ہے، کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے، حروف العلہ اور حروف الصحیحہ۔ اب ایک اور بات سامنے آ گئی، جیسے ابھی آ گئی، میں نے کہا ہم اس کو صحیحہ کو ہا پڑھتے ہیں، حالانکہ اصل میں صحیحہ تا ہے، یہ اصل میں تا ہے، لکھنے میں یہ تا ہوگا لیکن پڑھنے میں ہا بن جائے گا، تا تبدیل ہوتا ہے ہا میں، یہ کب ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، عربی میں حروف تہجی میں تا 2 قسم کے ہوتے ہیں، تا 2 قسم کے، ایک کو ہم گول تا کہتے ہیں اردو میں، گول تا، گول تا، اور ایک کو لمبی تا کہتے ہیں، لمبی تا کو تائی تحتانی کہتے ہیں اردو میں، تحتانی۔ عربی میں یہ نام نہیں ہے، عربی میں تا ایک تائے طویلہ ہے اور دوسری تائے مربوطہ ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔